بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ معارف الحدیث جلد سوم پیج 317 کتاب الصلاح۔ ناظرین، یہ پچھلی حدیث کا بقیہ حصہ ہے، یعنی حدیث نمبر 179 کا کچھ بقیہ حصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ حدیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ جلد سوم کتاب الصلاح۔ رائٹر اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاوداں میری نہ مرگے ناگہاں میری۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ جو حدیثیں اوپر ذکر کی گئی ہیں اور ان کے علاوہ بھی نماز کے بعد دعاؤں کے بارے میں جو بہت سی حدیثیں کتب حدیث میں محفوظ ہیں، ان میں سے اکثر کے ظاہری الفاظ سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم سلام پھیرنے کے بعد متصلاً یہ دعائیں اور ذکر کہ یہ کلمات پڑھتے تھے اور دوسروں کو بھی اسی کی تعلیم دیتے تھے۔ اس لیے اس عاجز کے نزدیک صحیح طریقہ کار وہ معلوم ہوتا ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت البالغہ میں اختیار فرمایا ہے۔ وہ سلام کے بعد کی ان تمام معصور دعاؤں کا حوالہ دینے کے بعد جو حدیث کی متعدد کتابوں میں مروی ہے اور جن میں سے اکثر ان صفحات میں بھی نقل ہو چکی ہیں، فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ یہ دعائیں اور ذکر الہی کے یہ کلمے سلام پھیرنے کے بعد متصلاً بعد والی سنتوں سے پہلے ہی پڑھے جائیں، کیونکہ اس سلسلہ کی بعض حدیثوں میں تو اس کی بالکل تصریح ہے اور بعض کے الفاظ کا ظاہری تقاضا یہی ہے۔ رہی حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ حدیث کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کہنے کے بقدر ہی بیٹھتے تھے، تو اس کی کئی توجیہیں کی جا سکتی ہیں۔ مثلا کہا جا سکتا ہے کہ حضرت صدیقہ کا مطلب یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نماز کی حیت پر صرف اس قدر بیٹھتے تھے، اس کے بعد نشست بدل دیتے تھے اور داہنی جانب یا بہنی جانب یا مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے، جیسا کہ آپ کا یہ معمول بعض روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ گاہ بگاہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد صرف اللہم انت السلام پڑھ کر اٹھ جاتے تھے، اور ایسا آپ غالباً اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں کو آپ کے عمل سے بھی معلوم ہو جائے کہ سلام کے بعد ان دعاؤں اور ذکر کے ان کلمات کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں، بلکہ اس کا درجہ ایک مستحب اور نفلی عبادت کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پہلا ویلاگ۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 2 میں اسی دعا کے فوائد بیان کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔